اب عشق کہانی چھوڑو تم، ہتھیار اٹھا کر پھیرا دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ وقال تعالى: ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون۔ وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم۔ وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، دینی ایمانی بھائیوں، قرآن کریم اللہ رب العزت نے ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، اور یہی قرآن ہے جس کے ذریعے سے ہماری زندگی ہم سنوار سکتے ہیں اور ہماری زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ کچھ آیتیں میں نے پڑھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ قرآن کریم کی آیت وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ بندے کی ہر طرف سے مدد کرنا چاہتا ہے۔ انسان کا نقصان کہاں ہونے والا ہے اور کس چیز میں اس کا نقصان ہے، اللہ رب العزت اس کی طرف ہمیشہ متوجہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ غصہ انسان کے لیے بڑا نقصان دہ ہے، اور یہی آیت میں فرمایا گیا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ انسان جو ہے وہ غصے میں ہوتا ہے، اس موقع پر بہت سی غلطیاں کر بیٹھتا ہے، اور یہ غصہ ہیجان نفس ہے، یعنی دل میں ایسا جوش اور ابھار پیدا ہوتا ہے، پھر یہ عقل کو کام کرنے سے روک دیتا ہے، اور ایسے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر زندگی بھر اس کا پچھتاوا رہتا ہے، پھر شرمندگی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسے ہائی لائٹ اور اسے اشارہ کر کے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ غصے پر کنٹرول رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہر انسان چھوٹا ہو یا بڑا، آپ دیکھیں چھوٹا سا بچہ بھی، اس کو آپ تھوڑا اشارے میں بھی اس کو غلط اشارہ کر دیں یا کچھ بول دیں یا غلط حرکت کر دیں، فوراً بچہ غصے کی حرکت ظاہر کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا معمولی بچہ جس کو ابھی بولنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ غصے کو سمجھتا ہے۔ اس کے سامنے کچھ برا معاملہ کیا جائے تو وہ برے معاملے کو سمجھتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ فیلنگ اور یہ احساس خود اللہ نے ڈال رکھا ہے۔ تو یہ غصہ جو ہے انسان کے
میں ظاہر کو بھی خراب کرتا ہے اور معاملات اور معاشرت اور رشتہ داری اور ہمارے خاندان میں بھی بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے پر ضبط رکھے، کنٹرول رکھے، یہ اتنا زیادہ نہ ہو جاوے کہ پھر یہ ہمیں ہی نقصان میں گرا دے۔ اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں کہا بلکہ اگر چلو ایسا تو ہے نہیں، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، غصہ ہو جاتا ہے آدمی، پھر کیا کرے گا؟ ہونے والا تو ہے، کیا کریں گے؟ والعافین عن الناس، دوسرا لیول بھی بتا دیا، یعنی اگر ہو گیا، غصہ ہو گئے ہیں اور ہوتا ہی ہے تو اب کیا کریں گے؟ والعافین عن الناس، یعنی معاف کریں گے، معافی کا قدم آگے رکھ۔ اپنے سے ایسا نہیں ہوتا ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں نہیں جھک سکتا۔ اسی لیے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ یہ غصہ جو ہے اس کی اصل وجہ تکبر ہے۔ I am something، میں کچھ ہوں، میں کیوں جھکوں، میری کوئی غلطی نہیں ہے، اس نے کیا ہی ایسا ہے جس کی وجہ سے میں غصہ کر رہا ہوں۔ ارے کیا ہے اس لیے تو غصہ ہو رہے ہیں، اگر اس نے غلط نہیں کیا ہوتا اور آپ غصہ ہوتے تو آپ بے وقوف ہوتے۔ غصہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا ہے۔ اب اس کا پہلو یہ ہے والعافین عن الناس، معافی کا معاملہ رکھے، معاف کر دے وے، درگزر کر دے وے، والعافین عن الناس۔ اور آگے اللہ نے اتنا ہی نہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے لوگ جو لوگوں پر احسان کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے محسن لوگوں کو، بھلے لوگوں کو جو درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، تو اس کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ تو ایک قرآن کریم کی آیت ہے۔ دوسری قرآن کریم کی آیت ما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون۔ اللہ فرماتے ہیں جب انسان کو غصہ آتا ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا، تو کیا کرتا ہے وہ؟ یغفرون، یعنی معاف کر دیتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ خود کیسا ہے؟ ہم خود کہتے ہیں جب ہم سے بڑا گناہ اللہ وہ رحیم چھے، اللہ وہ رحیم چھے، تو ہم بھی اللہ رحیم کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، تو ہم بھی رحیم بن جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ارحموا من فی الارض ویرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہی چل رہا ہے کہ نہیں، چھوٹے سے چھوٹا آدمی ہو، بڑے سے بڑا آدمی ہو، خاندان کا جھگڑا، آپس کا جھگڑا، میاں بیوی کا جھگڑا، رشتہ داری میں ہو، بیٹے میں ہو، بیٹیوں میں ہو، سب جگہ بس یہی ہے، میں کچھ ہوں، میں صحیح ہوں۔ اسی وجہ سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، تعلقات ٹوٹ رہے ہیں، جن کے ساتھ تعلق ہیں وہ جو ہے ان سے توڑ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آدمی وہ سمجھتا ہے میں صحیح ہوں، میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہوں، اس میں کو نکال دو، میں کو نکال دو، میں صرف اللہ ہی کو پسند ہے، میں لفظ جو ہیں وہ صرف اللہ ہی کو پسند ہیں اور اللہ ہی کے لیے بہتر ہے۔ ہم جو کرتے ہیں اس کے لیے ہم استعمال کریں کہ میرا اللہ، میرے اللہ نے مدد کی ہے، ہمارے اللہ نے ہمارے لیے آسانی کر دی ہے، میں کو نکال دو، اللہ ہماری زندگی آسان فرما دے گا۔ اللہ کی قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اچھا آدمی ہوتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ، وہ معاف کرتا ہے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کہا گیا کہ آپ معاف کر دیجئے۔ اور اس سے بہتر درجہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو غلطی سامنے والا کرے اور اس پہ غصہ ہم ہو جائے، اس پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ غصہ نہیں کرنا ہے، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ خود کہہ رہے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اس کے بعد اتنا ہی نہیں، غصہ بھی کنٹرول کرو اور اس کو معافی بھی دے دو، اس کے لیے استغفار کرو، دعا کرو۔ کتنا عجیب معاملہ ہے، ایک تو غلط کریں اس کے ساتھ اس کو غصہ نہیں کرنا، اور اس کے ساتھ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور اس کو معاف کر دو۔ یہ معاملہ ہے، یہ اخلاق ہیں، یہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔
جس کی وجہ سے جو ہے آج سارے عالم میں دین پھیل رہا ہے. تو یہ اللہ بتا رہے ہیں، ایک قرآن کریم کی آیت ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. بہترین نسخہ ہے، بہترین نسخہ، لیکن اس کے لیے دل ہونا چاہیے، اور یہ چھوٹا موٹا دل نہیں، اللہ والا دل ہونا چاہیے، وہ ایمان والا مضبوط دل ہونا چاہیے. اس لیے خود قرآن کریم ہی یہ لفظ کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ. جب آپس میں دشمنی ہو جائے کأنہ ولی حمیم، تو آپ ایسا کر کے دیکھو کہ آپ اس کے لیے اچھا کرو. جو تمہارے لیے برا کر رہا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے اچھا کرو. ادفع باللتی ہی احسن، تم اچھا کر کے تو دیکھو. کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا کہ کسی نے ہمارے ساتھ برا معاملہ کیا، رشتے کو توڑا، اور ہم غلط نہیں تھے، اس کے باوجود بھی ہم پر غلط الزام لگایا. ہم غصہ ہو رہے ہیں تو لوگوں کے سامنے ہم کو غلط اور بدنام کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی اگر تم یہ معاملہ کرتا ہے کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا. یہ بات یاد رکھنا کہ یہ دل والے اور جگر والے کا کام ہے، اس کے باوجود بھی معاف کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کانٹے نہیں ڈالے گئے، راستے میں کانٹے ڈالے گئے، پھر جو ہے ان کے اوپر کچرا ڈالا گیا، ان کو جو ہے خون سے لہو لہان کر دیا گیا. بدلہ لیا؟ بدلہ نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا، بلکہ جو ہے معافی کا جو ہے پہلو آگے رکھا. یہی چیزیں الا الذین صبروا، صبر کر لینا، اپنی زبان کو قابو کر لینا. جب آدمی غصے میں ہوتا ہے اس وقت میں کچھ بھی بول دیتا ہے. بیوی کے ساتھ غصہ ہو رہے تو طلاق تک پڑ جاتی ہے، طلاق تک وجود میں آ جاتی ہے. اس لیے عین جس وقت میں ہم غصہ ہو رہے ہیں اس وقت میں اپنے کو کنٹرول کر لو. اس کا علاج بھی میں بتاتا ہوں. پھر میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ کیا غصہ کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا ہے. اللہ نے یہ سافٹ ویئر ہمارے اندر فٹ کر کے رکھا ہے، تو یہ رکھنا ہی کیوں تھا؟ جب غصہ رکھا ہے تو اچھا ہے یا برا ہے؟ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں پیسہ جو ہے، پیسہ فی نفسی ہی برا نہیں ہے. مال، پیسہ، رقم، کرنسی جو ہے وہ فی نفسی ہی برا نہیں، یعنی پیسے میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن یہی پیسہ آپ جو ہے اپنے ماں باپ کے اوپر، اپنی بیویوں پر، اپنے بچوں پر اور اپنے گھر والوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، مسجد مدرسے پر، دینی کاموں میں، خیر کے کاموں میں، اچھے کاموں میں خرچ کرتے ہیں تو یہ اچھا ہو جاتا ہے. اور یہی چیز، یہی پیسے اگر ہم غلط کام میں خرچ کریں، ہم کسی ظلم کے کام میں خرچ کریں، کسی غلط کام میں خرچ کریں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ پیسہ برا نہیں ہے لیکن غلط جگہ استعمال ہوا. اس طرح غصہ جو ہے اللہ نے رکھا ہے یہ فی نفسی برا نہیں. پھر اس کے بعد اور ایک مثال دی ہے کہ جیسے چاقو ہوتا ہے، تو یہ چاقو اگر ہم اپنے گھر کے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، فروٹ، پھل اور سبزیاں کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو کاٹنے کا کام کرتا ہے تو اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا. نہیں، بلکہ جو ہے یہ اچھے کاموں میں استعمال ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہی کسی کے گلے پر اس کو پھیر دیا جائے تو یہ قتل کا کام کر دیتا ہے، کسی کی جان لینے کا کام کر دیتا ہے. تو استعمال کرنا اور کس موقع پر ہونا چاہیے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ وصیت فرمائیے، یعنی کوئی امپورٹنٹ بات بتائیے جس پر میں عمل کرتا رہوں. 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی، لا تغضب لا تغضب لا تغضب. ایک مرتبہ کہا کہ غصہ مت کرنا، اس کو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے غصہ نہیں کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی کچھ اور نصیحت کیجئے. دوسری مرتبہ بھی یہی کہا غصہ مت کرنا. پھر واپس آئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وصیت کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غصہ مت کرنا. کیا مطلب ہے کہ یہ غصہ وہ ہے جو یہ ہماری کھوپڑی اور عقل کو جو ہے استعمال کرنے سے روک دیتا ہے. دل، عقل اور شریعت کے حکم کے اوپر حاوی ہو جائے وہ غصہ جو ہے قابل قبول نہیں ہے اور وہ غصہ اچھا بھی نہیں ہے. بیہقی کی روایت ہے
غصہ کتنا خراب ہے میں پہلے یہ بتاتا ہوں. غصہ جو ہے ایمان کو اس قدر خراب کر دیتا ہے اور ایمان میں اتنا بگاڑ پیدا کرتا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جیسے ایلوا ایک درخت ہے, ایک پھل ہے, وہ اگر شہد میں گر جاوے تو شہد کو کڑوا کر دے. تو اگر آدمی غصہ کرتا ہے تو اس کا ایمان اتنا خراب ہو جاتا ہے جیسے شہد میں ایلوا یہ پھل ہوتا ہے, تو اگر یہ پڑ جاتا ہے تو پورا شہد کڑوا کر دیتا ہے. اسی طرح آدمی اگر غصہ کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کا ایمان بھی اس طرح کڑوا ہو جاتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, لوگوں کو پچھاڑنے والا یہ پہلوان نہیں ہے. ہمارے یہاں یہی ہے نا, معاملات میں, معاشرت میں آپ دیکھیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو آج کہت دی تو بدو جے ہوتو تے اپنے تو کوئی تھی بیے نہیں, بولنا کوئی بڑا کمال ہے. سب لوگ بول رہے ہیں, میں یہاں بیٹھ کر بول رہا ہوں, آپ اپنے مقام پر بول رہے ہیں. بولنا کوئی کمال نہیں ہے, بولنا کیا کمال ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, پہلوانی اور مضبوطی کسے کہتے ہیں؟ جم میں جائیں, ڈولے شونے بنائیں اور جو ہے اپنے طاقت کو بنا کر یہ دکھائیں کہ جو ہے ہم بہت طاقتور. نہیں, یہ الگ چیزیں ہیں, یہ ورزش الگ چیزیں. لیکن کیا اس کو پہلوانی کہتے ہیں کہ ہماری باڈی بن گئی, جسم بن گیا؟ نہیں, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکھاڑے کے اندر کوئی پہلوان کسی کو پچھاڑ دے, یہ پہلوانی نہیں ہے, بلکہ عین غصے کے وقت میں اپنے غصے اور نفس پر قابو پا لے, یہ اصل پہلوانی. اور یہی چیزیں کہ غصے میں آدمی اپنی ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے, اپنے بڑوں اور چھوٹوں کا ادب نہیں کرتا ہے, بیٹا جو ہے اپنے والد کو گالی دیتا ہے, یا والد جو ہے اپنے بیٹے پر جو ہے رحم نہیں کرتے ہیں. یہی چیز تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جو ہے بڑوں کا ادب کرو, چھوٹوں پر شفقت کرو. تو باپ بڑے ہیں, والدین بڑے ہیں, ذمہ دار بڑے ہیں, ان کی شفقت, ان کے ساتھ محبت ہونی چاہیے, ان کا ادب لحاظ ہونا چاہیے. اور نیچے والے جو ہیں بڑوں کو یہ کہا گیا کہ بڑے لوگ چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ کریں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ماتحت ہیں تو کوئی بھی آ کر یوں ہی بائیں چڑھا کر آ جائے, اے بول صاحب آؤں کر تو چھے, یا اپنے ماتحت میں جو بھی کام کرنے تو مجوریا چھے نا, یہ تو چالے نہیں, یہ نہیں چلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت انتقال ہو رہے ہیں اس موقع پر کہہ رہے ہیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ, غریبوں کے ساتھ اپنے لیول میں کم ہو اور مرتبے میں کم ہو. تو ایسا نہیں ہے کہ میں ابھی بڑا ہوں تو میں اس کو کچھ بھی بول سکتا ہوں. نہیں, انصاف کا معاملہ کرے, ایسے ہی غصہ نہ ہو جایا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد میں ہے, غصہ جو ہے ایک ایسا گھوٹ ہے کہ اللہ کو سب گھوٹوں سے زیادہ غصہ کو پی جانا یا اللہ کو بہت پسند ہے. اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ غصہ آوے تو کرے کیا, جس وقت میں ہم کو غصہ آوے اس وقت میں اگر ہم کھڑے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جائیں. اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں. اگر پھر بھی غصہ کم نہیں ہو رہا ہے تو پھر کیا کریں گے, بیٹھے ہوئے ہیں لیٹ جائیں. یہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر سو جائیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا, غصہ کم ہو جائے گا. اچھا چلو, جو شخص غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے غصے پر قابو پا لے, اپنے غصے کو روک لے, کب, جبکہ دیکھو ایک مثال سمجھاتا ہوں. یہاں پر ذمہ دار اور گاؤں والے بیٹھے ہیں, میں یہاں پر الٹ سلٹ بول نہیں سکتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے, ممبر رسول ہے, یہاں کچھ غلط بولنا اچھا نہیں ہے. لیکن میں یہاں پر بیٹھ کر بیعت بھی کروں تو آپ لوگ جو ہے مجھے بولیں گے. اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے بولنے کا ایک ماحول کے اندر اختیار ہے, اس سے علاوہ اختیار نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ میں آپ پر غصہ ہوتا ہوں تو شرعی لحاظ سے کہ یہ غلطی ہو رہی ہے, یہ ہم سے غلطی ہو رہی, لیکن اس کے ماورا جا کر جہاں پر ہمارا غصہ نہ چلتا ہو وہاں پر ہم کہیں کہ میں نے غصے کو پی لیا, یہ کوئی کمال نہیں ہے. جہاں پر غصہ ہمارا صادر ہوتا ہے یعنی ہم اپنا حکم چلا سکتے ہیں, اس موقع پر غصے کو کنٹرول کرنا اور اپنے غصے کو روک لینا, اس موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا, اللہ کل قیامت کو یہ اختیار دیں گے اس بندے کو کہ جس حور سے چاہے اپنے نکاح میں لے لے اور اپنے لیے پسند کر لے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے زبان کی, اپنے غصے کی حفاظت کی تھی. اچھا, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جو ہے مہمان آئے ہوئے تھے اور سارا مجمع بیٹھا ہوا تھا مہمانوں کا. اتفاق ایسا ہوا کہ جو غلام
شوربا اپنا ہاتھ میں لیے ہوئے تھا، تھوڑا ہی آگے چلنے ہی پایا تھا کہ جو ہے اس کے ہاتھ سے شوربا گرا اور سیدھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور پر گرا۔ اب شوربا جو ہے گرم تھا، مہمان جو ہے کھانے کے لیے انتظار میں تھے۔ اب یہ معاملہ سب جب سارا ہو رہا تھا، اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو سننے والے وہ میری طرف دیکھیں، میں ایکشن بتا رہا ہوں، جیسے ہی شوربا پڑا تو انہوں نے غصے کی نظر صرف یہ دیکھی، یہ نظر جیسے ہم کرتے ہیں نا، غصے کی نظر دیکھی، بس یہ تربیت کے لیے، وہ بھی نفس کا غصہ نہیں، تربیت کے لیے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے تھی، بس اتنا ہی کرنا تھا۔ وہ غلام تھا لیکن عالم تھا، جاننے والا تھا، تو اس نے کیا کیا، والکاظمین الغیظ، فوراً ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ غصے کو تو پی جایا کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹھیک ہے، میں پی گیا، میں غصے کو پی گیا۔ کس کی غلطی ہے؟ غلام کی، لیکن اس کے باوجود حضرت حسین یہ کہہ رہے، اب اتنا ہی نہیں، والعافین عن الناس، اور معاف بھی کر دیا کرتے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹھیک ہے، معاف بھی کر دیا، واللہ یحب المحسنین۔ اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن میں آگے اور ایک قدم ہے کہ اللہ معاف کرنے والے کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ تو کیا چاہتا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے عالم تھے، فوراً سمجھ گئے اور کہنے لگے کہ جاؤ، میں نے غلام کو آزاد کر دیا۔ یہ معاملہ تھا، حالانکہ غلطی غلام کی ہے، شوربا گر گیا ہے، اور جب سب غلطی ان کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے غصے پر کنٹرول رکھا۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ جو ہے یہ غصہ ہم کرتے ہیں، تو پہلی چیز، اتنا زیادہ غصہ کرنا، 3 درجے ہیں اس کے، اتنا زیادہ غصہ کرنا کہ عقل بھی ٹھکانے پر نہ رہے اور دل بھی قابو میں نہ رہے اور شریعت اسلامیہ کے حکم ٹوٹ جاوے، یہ غصہ تو بالکل بھی جائز نہیں ہے، بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ یعنی یہ غصہ تو ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ تو غصہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اب دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جس آدمی کو یا جس انسان کو غصہ ہی نہ آتا ہو وہ تو گدھا ہے۔ ارے مول صاحب ہمڑے ہو دن تو بدو ہے کہ غصہ نہیں کروانو، غصہ نہیں کروانو، اب کہہ رہے ہیں کہ غصہ نہیں آتا وہ گدھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما، مطلب یہ ہے کہ جس موقع پر غصہ آنا چاہیے اس موقع پر غصہ تو آئے، لیکن اتنا غصہ نہ ہو کہ عقل بھی ٹھکانے پر نہ رہے اور دل بھی قابو میں نہ رہے اور شریعت کا حکم بھی ٹوٹتا رہے۔ یہ غصہ قابل قبول نہیں اور اسلام کے نزدیک جو ہے کراہت والا اور پسندیدہ نہیں ہے۔ اور یہ کہ بالکل غصہ نہیں، میں تو معاف کروا، اور میں معاف کرنا نہیں، شریعت کے قانون ٹوٹ رہے ہیں۔ یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ ابھی یہ پنڈت نے اچھالا تھا، تو کیا ہم کو غصہ نہیں آتا ہے؟ غصہ ہے، بالکل غصہ ہے۔ میں اسی لیے آج غصے کی بات پر کر رہا ہوں، لیکن کیسا غصہ، کیا کریں گے؟ ہم ہی سوچیں گے کہ جس نبی پر یہ کیچڑ اچھال رہے ہیں اس نبی پر ہم نے کیچڑ نہیں اچھالے، ہم نے بھی تو کیا ہے، ہم نے بھی تو کون سی نبی کی پیروی کی ہے، ہم نے بھی تو کیا کیا ہے، ہم نے بھی تو نیلامی کی ہے، نبی کی عزت کو اچھالا ہے، نبی کی سنت کے جنازے نکالے۔ تو وہ بول رہے ہیں تو ہاں، لیکن ایمان ضرور ہے ہمارا، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آنچ یا ایک غلط لفظ ہمارے ایمان پر جو ہے خنجر گھونپنے جیسا ہے، ہم قبول نہیں کرتے ہیں، ہم اس کی جو ہے پوری مذمت کرتے ہیں، لیکن اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھ کر آئین کو سامنے رکھتے ہوئے لڑو اور مقابلہ کرو، اور اس طرح کا مقابلہ کرنا ہے کہ اپنے زبان کے ذریعے سے پروٹیسٹ کریں گے، اپنے جو ہیں قانون اور ہندوستان کے آئین کے مطابق جس طرح ممکن ہو ہم سب یہ کام کریں گے، اور سب سے آسان کام یہ کریں گے کہ ہم جو ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم پڑھیں، یہ کرنا ہے۔ تو 3 درجے بتائیں، اتنا لیول بڑھ جاوے غصے کا کہ عقل ٹھکانے نہ رہے، دل بھی قابو میں نہ رہے، اور جو ہے شریعت کا حکم ٹوٹے، یہ تو پسندیدہ نہیں ہے، اور بالکل ہی غصہ نہ آوے، یہ مردانہ والی بات نہیں ہے۔ تو تیسرا لیول یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہمارا حق ہے، اس کے باوجود ایسا بھی نہیں کہ یہاں سے کھڑا ہو کر کوئی مجھے تماچا مار دے، مول صاحب تو معاف کر دے گئی، نہیں بھائی، یہ قابل قبول نہیں، ایسا تھوڑی چلے گا، کوئی اتنے ہلکے آدمی تھوڑی ہے کہ کوئی بھی مار کر چلا جائے۔ غصہ ہوں گے آدمی، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے کہ کس طریقہ پر، ایسا تو اتنے ہلکے ہو جاؤ کہ کوئی بھی ہاتھ لگا کر چلا جائے، یہ بھی مقصود نہیں ہے، لیکن اپنا رعب اور وقار کو اخلاق کے ساتھ باقی رکھنا،
یہ اہم چیز ہے۔ اب جو ہے یہ 3 لیول میں نے بتا دیے، اس کے بعد ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ غصہ جب بہت آ جاوے تو اس سے پہلے اس کو بند کر لے، یہ زبان کو اتنا کرے، پہلا کام یہ کر لے، زبان کو بند کر لے، خاموش ہو جائے۔ دوسرا کام یہ کرے، پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے، اپنی وہ جگہ جہاں غصہ ہو رہے وہاں سے ہٹ جاوے، یہ علماء نے لکھا۔ تیسری چیز لکھی ہے کہ وضو کر لیویں، غصہ بہت آ رہا ہے تو وضو کر لیویں، یہ کام کریں۔ اور اس کے ساتھ اخلاق کی بات یہ ہے کہ جو آپ جس پر آپ غصہ ہو رہے ہیں اس کے لیے کچھ ہدیہ دے دیوے، کچھ اس کو پیسہ دے دیوے، یا کچھ بھی اس کے لیے اچھا کریں۔ اور تیسری چیز یہ لکھی ہے کہ اپنے دل میں جیسے ہی غصہ آتا ہے نا، فوراً اس کے دل میں گالی گلوچ شروع ہو جاتی، تو وہ چھے فہم چھے، یہ بات شروع ہو جاتی۔ اس کے بجائے اس کی خوبیاں تلاش کرنے لگے، وہ اچھا ہے، یہ ہے، ایسا ہے، اس طرح کہنے لگے، تو اپنا دل بھی صاف رہے گا اور دل میں کوئی خرابی بھی نہیں آئے گی۔ اور اسی پر ایک میں بہترین ہدیہ بھی پیش کرتا ہوں۔ ہر کام جو ہم یہ غصے میں ہم سے ہو جاتے ہیں تو اکثر ادھورے رہتے ہیں، اس کے لیے ہر کام ہمارا مکمل ہو جائے، آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اس کا علاج بتایا ہے۔ مفتی انعام الحق صاحب ادام اللہ فیوزہم علینا نے اپنی کتاب کہ محنت کم ثواب زیادہ، اس کے اندر یہ حدیث لکھی ہے، اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ وہ حدیث کیا ہے، ہدیہ کیا ہے؟ اس کو صبح اور شام کو 7 مرتبہ پڑھیں گے، اللہ ہمارے ہر ادھورے کام کو مکمل کر دے گا۔ کیا ہے وہ دعا؟ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد